قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ احادیث کی روشنی میں بیان کروں گا، جسے کہا جاتا ہے فتنہ مسیح دجال۔ اور آج کی اس نشست میں دجال کے اور کذاب کے حوالہ سے چند نشانیاں احادیث میں جو ذکر ہوئیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن چوتھی جلد 2933 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی الا وقد انذر امتہ الاعور الکذاب۔ فرمایا کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی امت کو اس فتنہ سے خبردار نہ کیا ہو، اطلاع نہ دی ہو، ڈرایا نہ ہو۔ کون سا فتنہ؟ الاعور الکذاب، کہ وہ جھوٹا ہوگا اور آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس دجال کے حوالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی، علامت اور نشانی بیان کی۔ فرمایا کہ وہ الا انہ اعور، فرمایا خبردار وہ آنکھ سے کانا ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور تمہارا رب وہ ہرگز آنکھ سے کانا ہے۔ وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافٌ فَاءٌ، اور فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فاء یعنی کافر لکھا ہوگا۔ تو اس حدیث پاک میں دجال کی دو نشانیوں کا ذکر ہوا۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ آنکھ سے کانا ہوگا، بائیں آنکھ سے اعور اور کانا ہوگا، اور دوسری نشانی یہ کہ وہ ایسا کذاب ہوگا، دجال ہوگا کہ جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان قدرتاً کافر لکھا ہوگا۔ پھر یہ حدیث پاک امام مسلم نے کتاب الفتن میں ذکر کی، 2944 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا، یتبع الدجال من یہود اصبہان، فرمایا جو اصبہان کے یہودی ہیں وہ دجال کی پیروی کریں گے، بات مانیں گے، کہنا مانیں گے۔ 70,000 علیہم الطیالسہ، فرمایا وہ 70,000 یہودی ہوں گے جن پر موٹی چادریں ہوں گی۔ اور اشارہ یہ فرمایا کہ اس کی مدد کرنے والے، اس کا ساتھ دینے والے، اس کی پیروی کرنے والے 70,000 یہودی ہوں گے۔ تو یہ تیسری نشانی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس کی مدد کرنے والے، پیروی کرنے والے، ساتھ دینے والے اور سنگت اختیار کرنے والے وہ 70,000 اصبہان کے یہودی ہیں۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان فرمایا، یہ مسلم کتاب الفتن کے اندر چوتھی جلد 2934 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ فرمایا آقا دو جہاں علیہ السلام نے الدجال اعور العین الیسری، کہ جو دجال ہے وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ جفال الشعر، اور اس کے بال گھنے ہوں گے۔ معہ جنت و نار، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی۔ فنادہ جنت و جنتہ نار، فرمایا کہ وہ جسے فنارہ جنت، اس کی جو
آگ ہوگی وہ جنت ہوگی، وَجَنَّتُهُ نَارٌ، اور اس کی جو جنت ہوگی وہ آگ ہوگی۔ وہ جسے کہے گا جنت کی طرف آؤ، وہ در حقیقت دوزخ کی طرف بلا رہا ہوگا، اور جسے وہ آگ میں پھینکے گا وہ در حقیقت جنت میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الفتن چوتھی جلد 2934 نمبر پر حدیث موجود، ان الدجال یخرج، فرمایا دجال جب اس کا خروج ہوگا، جب وہ نکلے گا، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فرمایا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَادٌ تَحْرِقُ وَأَمَّا الَّذِي يُرَاهُ النَّاسَ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ وَعَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يُرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ، فرمایا اس کے ساتھ وہ آگ اور پانی ہوگا، جسے وہ پانی کی طرف بلائے گا در حقیقت وہ آگ ہوگی، اور جسے وہ آگ کی طرف بلائے گا تو در حقیقت وہ پانی ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب لوگ دیکھیں گے کہ یہ نار ہے، مگر وہ نار در حقیقت وہ فماء بارد عذب، وہ آگ اس کے اندر ٹھنڈا اور شیریں اور میٹھا پانی ہوگا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ان لوگوں کی گالیں، رخسار، چہرے کے خد و خال کیسے ہوں گے جو اس دجال کی جو ساتھ دیں گے، پیروی کریں گے۔ ابن ماجہ کے اندر کتاب الفتن میں دوسری جلد 4072 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ پھر ترمذی کتاب الفتن چوتھی جلد 2237 پر حدیث موجود ہے، ان الدجال یخرج من ارض للمشرق یقال له خراسان، فرمایا مشرق کے جو علاقہ ہے خراسان، وہاں سے دجال نکلے گا۔ یتبعہ اقوام، ایسی قوم اس کی پیروی کرے گی، کان وجوہہم المحان المترتہ، فرمایا ان کی پچکی ہوئی ڈھال کی طرح ان کی گالیں ہوں گی۔ پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دجال ہے زمین پر فتنہ اور فساد برپا کرے گا، اور فساد کرتا کرتا یہ پھر یمن سے مکہ کی طرف رخ کرے گا، اور مکہ کے دروازوں پر خدا نے فرشتوں کو پہرے کے لیے بٹھا رکھا ہے۔ پھر یہ مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرے گا، اور وہاں بھی داخل نہیں ہوگا کہ مدینہ کے ہر دروازے پر خدا نے دو فرشتوں کو بیٹھا رکھا ہے حفاظت کے لیے، نگہبانی کے لیے، اور بالآخر یہ شام چلا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ قتل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں اس حدیث پاک کو، کیا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے دجال کے حوالہ سے سماعت کیا، تو ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ذکر کیا، اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذکر کو سن کر رونے لگیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال علی ما یبقی، کہ آپ کیوں رو رہی ہیں اے عائشہ صدیقہ، بتائیے۔ قلت یا رسول اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، آقا ذکرت الدجال، آپ نے دجال کا ذکر کیا، فبقیت، اور میں اس کا ذکر سن کر رو پڑی کہ وہ فتنے کا دور ہوگا، ایمان کو بچانے کا دور ہوگا، آزمائش کا دور ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخرج الدجال انا حی فکفیتموہ، فرمایا اگر تو دجال آئے گا اور میں زندہ ہوا تو پھر میں ہی اس کے لیے کافی ہوں گا، وَإِن یخرج الدجال بعدی، اور اگر میرے بعد وہ دجال آئے گا، فإن ربکم لیس بأعور،
فرمایا میرا رب وہ آنکھ سے ہرگز کانا نہیں۔ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِي يَهُودِيَّةِ اصبحان، نشانی بیان کی کہ وہ اصبحان کے یہودیوں میں سے اس کا خروج ہوگا، وہ نکلے گا۔ حتیٰ یأتی المدینہ، یہاں تک کہ وہ مدینہ آئے گا۔ فَيَنزِلَ نَاحِیَتَهَا، اور مدینہ کی ایک طرف ہوگا۔ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ نَقَبٍ مِّنْهَا مَلَكَانِ، فرمایا اس روز مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگہبانی کے لیے مقرر ہوں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ أَهْلِهَا، اور روئے زمین پر اس وقت بدترین لوگ نکلیں گے جو دجال کا ساتھ دیں گے۔ حتیٰ الشام، یہاں تک کہ یہ شام آئے گا۔ مدینہ تھا بفلسطین بباب لد، اور پھر یہ فلسطین آئے گا، اور فلسطین کا باب لد، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کر دیں گے۔ فَيَنزِلُ عِيسَىٰ فَيَقْتُلَهُ، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اپنی نیزہ مار کر اس دجال کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور اس دجال کا قلع کما کر دیں گے، اسے قتل کر دیں گے۔ ثم یمکث عیسیٰ فی الارض 40 سنۃ، پھر 40 سال عیسیٰ علیہ السلام زمین پر حکومت کریں گے۔ اماماً عدلاً، وہ عادل امام ہوں گے، وحکماً مقسطاً، اور زمین پر انصاف پسند حکمران ہوں گے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے 6 جلد اس میں ذکر کیا 24,511 نمبر حدیث میں۔ ابن شیبہ نے المصنف میں 7ویں جلد 37,474 میں ذکر کیا۔ ابن حبان نے صحیح میں 15ویں جلد 6,822 نمبر پر ذکر کیا۔ تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کذاب دجال کا، جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر یہ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا یہ احمد بن حنبل نے المسند کے اندر حدیث ذکر کی ہے 4 جلد 16,718 نمبر پر، اور حیثمی نے مجمع الزوائد میں ذکر کیا 7ویں جلد 335 نمبر پر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ، فرمایا دجال اس وقت نمودار ہوگا، خروج ہوگا، آئے گا جب لوگ اس کا ذکر بھول چکے ہوں گے۔ وحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر، یہاں تک کہ ائمہ، خطباء، علماء، ممبر و محراب پر خطاب کرنے والے وہ اس کا تذکرہ بھول چکے ہوں گے، اس وقت وہ آئے گا۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیت المقدس سے جب بیت المقدس آباد ہوگا، خراب و یثرب، اس وقت مدینہ کی سرزمین ویران ہوگی۔ بخراب و یثرب خروج الملحمہ، جب مدینہ کی بستی خیر آباد ہوگی اس وقت جنگ و جدل ہوگا، لڑائی ہوگی۔ وخروج الملحمہ فتح قسطنطینیہ، اور قسطنطینیہ جو ہے اس کی فتح ہوگی۔ اور فرمایا وفتح القسطنطینیہ خروج الدجال، جب قسطنطنیہ یہ فتح ہوگا اس کے بعد دجال نکلے گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نکلے گا الملحمۃ العظمیٰ، پھر بہت بڑی جنگ عظیم ہوگی۔ وفتح القسطنطینیہ،
قسطنطنیہ جو فتح ہوگا، وہ خروج الدجال فی 7 اشہر، اور 7 مہینوں کے اندر یہ دجال نکلے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنگیں کون سی ہوں گی، فتوحات کون سی ہوں گی، اور وہ کون سا منظر ہوگا کہ جب یہ دجال آئے گا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ امام بخاری نے کتاب الاذان کے اندر ذکر کی، پہلی جلد 798 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ مسلم نے کتاب المساجد کے اندر ذکر کی، پہلی جلد 599 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ ترمذی نے کتاب الدعوات میں 5ویں جلد 3494 نمبر پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ہدایت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، امت کے تحفظ کے لیے، امت کے امن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں ارشاد فرمائیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کیا پروردگار میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور جو مسیح دجال کا فتنہ ہے، آزمائش ہے، مشکل گھڑی ہے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اور جو زندگی اور موت کے فتنے ہیں میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہاں تک آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا اے صحابہ کرام یوم الخلاص وما یوم الخلاص، فرمایا خلاصی اور نجات کا دن، یوم الخلاص، خلاصی اور نجات کا دن۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دن نجات اور خلاصی کا دن ہے؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن ہوگا کہ جس وقت یجیء الدجال، جس وقت دجال آئے گا، فیصعد احدا، اور وہ احد پہاڑ پر آئے گا، احد پہاڑ پر وہ آ جائے گا اور اپنے دوستوں سے کہے گا وہ سفید محل دیکھو، ھذا مسجد احمد، یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ پھر وہ مدینہ کے دروازے پر آئے گا، مگر دروازوں پر فرشتوں کا جو پہرا ہوگا، اور وہ پھر اس کے قریب جو ویران زمین ہے وہاں پر اپنا خیمہ لگائے گا۔ فرمایا 3 بار زلزلہ آئے گا، اور 3 بار زلزلہ آنے سے فرمایا جتنے اس شہر میں رہنے والے فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ سارے کے سارے منافق سارے کے سارے اس شہر سے نکل جائیں گے، اور وہ اس دجال کا ساتھ دیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا یبقى منافق ولا منافقہ ولا فاسق ولا فاسقہ الا خرج الیہ فذلک یوم الخلاص، یہ منافق یہ فاسق تمام کے تمام اس دجال کی طرف چلے جائیں گے، اور مدینہ اس روز ان منافقوں سے اور ان فاسقوں سے خلاصی اور رہائی پائے گا۔ تو فرمایا وہ دن نجات کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان نشانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، عقیدہ توحید کا تعلق، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عقیدہ رسالت اور غلامی کا تعلق، بطور امتی ہونے کا تعلق ان سے مضبوط رکھیں، اپنا رشتہ قرآن و سنت سے مضبوط رکھیں، اور یہ جو جن فتنوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، اور آج ہم اس دجال کے حوالہ سے جو اس کے نشانیوں کا علامات کا ذکر ہم کر رہے ہیں، آئیے اس بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مسیح دجال کا جو فتنہ ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے جوانوں کو اور امت مسلمہ کے افراد کو
اس بڑے فتنے سے ہمیشہ کے لیے پناہ دے، محفوظ رکھے، حفاظت دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔